اور بھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یقیناً کوئی معیاری نہیں ہے، اس پر ہزاروں سوالات اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے دین اسلام کے حوالے سے ہماری زندگی میں کمزوریاں آ جائیں تو کیا ہم اسلام سے دستبردار ہو جائیں گے؟ کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اسلام پر ان کا عمل برائے نام رہ گیا، ہم برائے نام مسلمان ہیں، اس لیے اس اسلام سے ہم دستبردار ہوتے ہیں۔ کمزوریوں کی بنیاد پر نظام سے اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا جاتا، بلکہ اس کے استحکام کے لیے اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے جدوجہد جاری رہتی ہے، اور الحمدللہ وہ جدوجہد آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گی۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ موجود ہے، اور اس مذہبی طبقے میں فرقہ وارانہ اختلافات موجود ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، اور مذہب بیزار لوگ ہمیشہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تو ہم بھی چاہتے ہیں، اسلام تو ہمارا بھی مذہب ہے، لیکن کس کا اسلام، کس مذہب کا اسلام، کس فرقے کا اسلام؟ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ریاست اور مذہب کو جوڑ دیا جائے تو مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کا اثر ریاست پر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے، لہذا مذہب اور ریاست کے بیچ میں تعلق نہیں ہونا چاہیے، بطور نظریہ کے پیش کرتے ہیں۔ اور ہماری پارلیمانی زندگی میں ایسے مواقع آئے ہیں جہاں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے۔ تو ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ تمام مذہبی مکاتب فکر کی جو سیاسی قیادت ہے، ان کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کا کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ پاکستان بن جانے کے بعد جو سب سے اولین دستاویز ہمارے پاس آئی وہ پہلی دستور ساز اسمبلی کی پاس کردہ قرارداد مقاصد، تمام مکاتب فکر کا اس پہ اتفاق، آج تک کوئی جھگڑا کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو ایک دیوبندی مولوی نے پیش کیا تھا،
یہ تو فلانے فرقے نے پیش کیا تھا، اس میں تو ہم نہیں تھے، فلاں تھا فلاں نہیں تھا۔ اس کے بعد 1951 میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجتماع ہوا، ان کی قیادت کا اجتماع، اور ملک کو اسلامی نظام کی طرف رہنمائی کے لیے حکمرانی کے 22 اسلامی دفعات مرتب کیے۔ تمام مکاتب فکر کا اس دن بھی اتفاق تھا، آج بھی اتفاق۔ آئین پاکستان سن 1973 کا آئین، اس کے تمام تر اسلامی دفعات، اس میں موجود مسلمان کی تعریف، قرآن و سنت کے حوالے سے قانون سازی کا معاملہ، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ترمیم، کل بھی اتفاق تھا تمام مکاتب فکر کا، آج بھی۔ اس فرقے کے عقائد اور اس کی فقہ کے تابع ہونا چاہیے نظام، اس کے لیے بھی اسلامی نظریاتی کونسل بنائی، جس میں ماہرین شریعت بھی ہیں، ماہرین آئین و قانون بھی، اور تمام مکاتب فکر کی نمائندگی۔ اور آج تک جتنی سفارشات قانون سازی کے لیے مرتب ہوئی ہیں، 99% سفارشات پر اتفاق ہے، کونسل کے اندر بھی تمام مکاتب فکر کا اور کونسل سے باہر بھی تمام مکاتب فکر کا۔ مکاتب فکر اتفاق کر لیا۔ اگر قانون سازی نہیں کر رہے تو آپ لوگ نہیں کر رہے، ہمارے ایوانوں کو ایسے ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ سفارشات بھی موجود ہیں، ایک سفارش پر نہ آج تک بحث ہوئی ہے اور نہ قانون سازی ہوئی۔ ذمہ دار کون؟ پھر بھی علماء ذمہ دار ہیں۔ ہاں، ہماری سوسائٹی میں فرقہ وارانہ عناصر موجود ہیں، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پشاور میں سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ہفتوں سے میری مصروفیات معطل تھیں، مگر آج سے اپنی مصروفیات کا آغاز کر رہا ہوں۔